یا قاسم یا صالح یا امین. تو قرآن نے کہا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعد. جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے میرے رسول میرے حبیب کو تم نہیں پکار سکتے. یعنی ان کا نام لے کے پکارنا بے ادبی ہے. سادہ لفظ میں ان کو آپ یا رسول اللہ کہہ کے پکار سکتے، یا حبیب اللہ کہہ کے پکار سکتے، یا شفیع المذنبین کہہ کے پکار سکتے، یا امام القبلتین کہہ کے پکار سکتے ہیں، یا امام الاولین والآخرین کہہ کے پکار سکتے ہیں. لیکن رسول پاک کو یوں پکارنا یا محمد، رب فرماتے اس کی اجازت نہیں. ہمارے سنی بھائی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا. اب میں تو وہ پڑھتا ہی نہیں. ایک تو قرآن کی مخالفت ہے، دوسرا جو اعراب لگاتے ہیں وہ بھی غلط ہے. وہ پڑھتے یا محمد الرسول اللہ، یا والا یہاں اعراب دیکھیں تو یہاں اعراب بھی غلط پڑھتے ہیں. دو غلطیاں کرتے. کسی بھی صورت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا امت کے لیے جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اسی فتوے پہ تحقیق فرماتے ہوئے فرمایا، اگر کسی حدیث کی کتاب میں کسی حدیث کے اندر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آ جائے تو امتی وہاں بھی یا رسول اللہ پڑھے گا. میری اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ رسول پاک کو نام لے کے پکارے. کبھی آپ نے اپنے باپ کا نام لے کے پکارا؟ بولو تو صحیح نا. کیوں نہیں پکارتے؟ کبھی اپنے شیخ کا، اپنے مرشد کا جو آپ کو دین سکھلاتا ہے، دین پڑھاتا ہے، جو واقعی سنی بھی ہو بعمل بھی، اس کا نام لے کے کبھی پکارا؟ کبھی وہ جا رہا کہا اس کا نام مثلا قاسم بھائی بات سننا، تو بے ادب ہی شمار ہوگا وہ شاگرد جو اپنے استاد کو، اپنے باپ کو نام سے پکارے. یار ہماری یا آپ کی تو اوقات ہی اس بارگاہ میں کچھ نہیں. الحمد سے لے کر والناس تک باری آئی موسیٰ کی تو رب فرماتا ہے یا موسیٰ. باری آئی عیسیٰ کی تو رب فرماتا ہے یا عیسیٰ ابن مریم. باری آئی جناب یعقوب کی تو یا کے ساتھ رب نے پکارا. باری آئی اگر کسی اور پیغمبر کی تو اللہ رب العزت نے ان کو نام کے ساتھ. لیکن جب باری آئی ان تمام نبیوں کے، امام کی، افسر کی، سردار کی، رہبر کی، قائد کی، رہنما کی، ان سب کے عالی شان آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی، تو الحمد سے لے کر والناس تک رب نے بھی کہیں مصطفیٰ کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. آپ اندازہ لیں، یا محمد کہہ کے کہیں رب نے اگر کہیں پکارا ہے تو دکھلائیں. کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر. ایسے ہی ہے نا قرآن میں. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آیا ضرور ہے لیکن پکارنے کے لیے نہیں آیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آیا لیکن یا محمد نہیں ملے گا. یا کے ساتھ کیونکہ پکارا جاتا ہے
جہاں بھی ملے گا تو یا ایھا النبی ملے گا، یا ایھا الرسول ملے گا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا کے ساتھ حضور کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ پکارا ہے قرآن میں رب نے، حالانکہ وہ پکارے تو پکار سکتا ہے، کیونکہ اس کی تو مخلوق ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے رسول پاک کو پیدا فرمایا ہے، رب کسی کا محتاج، سارے نبی اور رسول رب کے محتاج ہیں، وہ پکارے تو بے ادبی بھی نہیں، عین انصاف، لیکن نہیں پکارا، اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی، رب کی طرف یہ جملہ آپ نہیں بول سکتے کہ اس لیے نہیں پکارا، وہ جیسے پکارے وہی عین حق ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ کسی کا محتاج تھوڑی۔ تو آپ کبھی سینری لینے گئے، اول تو لیا ہی نہ کریں، یہ جو ایک دوسرے کو تحائف میں دیتے نہ دیا کریں، کیونکہ اس کا ادب کا خیال کوئی نہیں کرتا۔ قرآنی آیات لکھی ہیں، آپ دیکھ لینا، دکانوں میں، گھروں میں بہت کم مسلمان ہیں جو صفائی کا اہتمام، باقی مٹی پڑی ہوئی ہو۔ تحفہ دینا کسی کتاب کا دے، دینی کتاب جو اہل سنت کے مسئلے، یا کوئی شرعی وہ چیز جس کا استعمال کسی بھی حیثیت سے استعمال میں آئے، لیکن عرف میں وہ چیز دینا بھی سمجھ میں آتا ہو۔ کئی چیزیں استعمال جائز ہوتا ہے، لیکن تحفے کے طور پہ ہم نہیں دے سکتے ایک دوسرے کو، وہ چیز ہی ایسی ہوتی۔ کوئی کھانے کی چیز دیں جو جائز، پینے کی چیزیں ہیں، کوئی پہننے کی چیز، 20 چیزیں ہیں۔ تو کہیں بھی لکھنا ہو تو کیا لکھا جائے گا؟ یا رسول اللہ، یا نعرہ لگانا ہو تو یا محمد کا نعرہ نہیں لگانا۔ قرآن نے روک دیا، لا تجعل، نہ بنا لو تم، نہ ٹھہرا لو تم دعاء الرسول، رسول کے پکارنے کو، بینکم، آپس میں، کا دعائی بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو، میرے حبیب کو نام لے کے تم نے پکارنا۔ کوئی صحابی آپ کو نظر نہیں آئے گا جس نے کبھی کہا ہو یا محمد انظر حالنی، کبھی بھی نہیں ملے صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنی، میرے حال پہ نظر کرم فرمائے، کہیں بھی نہیں ملے۔ سمجھ آئیے؟ جہاں بھی ملے گا یا رسول اللہ انظر حالنی۔ اگر اکیلا بندہ ہے، آپ کہیں گے دعا میں تو انظر حالہ نام پڑھتے ہیں، وہ جمع کے لیے، میں تو ایک بندے کی بات کر رہا ہوں۔ سمجھ آئیے؟ سرکار کو جب بھی پکارنا ہے آپ کے مبارک القابات سے، صفاتی ناموں سے، ذاتی نام سے نہیں۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم۔ اللہ، جو منافق تھے آپ علیہ السلام کے دور اقدس میں، ضمناً کل میں نے یہ بات ذکر کی تھی، خصوصی طور پہ جب جمعہ کے دن سرکار بیان فرماتے ہیں نا جی، خصوصی طور پہ، تو جو منافق مسجد نبی میں آتے ان کے لیے رسول پاک کا بیان سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول پاک کا بیان سننا بڑی بے چینی ہوتی ہے ان کو، آج انہوں نے یہ مسئلہ کر دیا ہے، کیونکہ منافق عمل نہیں کرتا نا شریعت، آج انہوں نے یہ مسئلہ کر دیا ہے، آج انہوں نے یہ مسئلہ، تو جب بہت زیادہ پریشان ہوتے اپنی منافقت کی وجہ سے تو کسی نہ کسی صحابی کی آڑ لے کے نکل جاتے،
یہ کون کرتے تھے؟ کب کرتے تھے؟ جب سامنے حق بیان ہوتا تھا، کیونکہ سرور دو جہاں علیہ السلام کی زبان اقدس سے صرف حق اور سچ ہی جاری ہوتا. معلوم ہوا، توجہ سے سننا ہے جب حق اور سچ کو سننا جس پر گراں گزرے وہ اپنے آپ کو پھر اس ٹولے میں شمار کرے. یہ بہت بڑی بات. 2 نمبر پیر کب حق سننا گوارا کرے؟ 2 نمبر مولوی، نعت خان، نقیب اور دین کے ڈاکو لٹیرے سارے اکٹھے ہو گئے. کوئی مفتی صاحب حق بات بیان کرے تو ان کو فون نہ بھی آنا ہونا تو بیل چالو کر دیں گے. میزبان کو کہ بس فون آ گیا میں جا رہا ہوں، ختم. جھوٹ الٹا، یہ ان کے پلان ہے سارے. اور اب اکثر تو آپ تجربہ کر لیں، ان 2 نمبروں کو بیان سننے کی فرصت ہی نہیں ہوتی. وجہ یہی ہوتی، نعت پڑھی، ٹھیک ہے اجازت میں نے کہیں پہنچنا. یہ بھی ایک بنی اسرائیل والا ہیلہ ہے. اگلا سمجھ رہا ہے کہیں محفل پہ جانا ہے، حالانکہ جان چھڑا رہا ہے بیان سننے سے. کہیں پہنچنا ہے، اپنے ذہن میں نے گھر پہنچنا ہی ہے. او یار آپ نہیں سن سکتے، ویسے ہی کہہ دیں ٹھیک ہے جی اجازت میں اپنے گھر جا رہا ہوں، بات ختم ہو گئی. ہیلے بہانے کیسے ہیں؟ کسی کو کہہ کے فون کروا لیا، خود اپنی وہ الارم لگا لیا، 2 منٹ بعد بیل بجنا شروع، مجھے اجازت فون آ گیا. تو ہیلے بہانے تراشنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں آپ کے پاس ٹائم، آپ چلے جائیں، جھوٹ تو نہ بولے گا. بس دور دراز علماء جاتے ہیں، وہ اپنا بیان کر کہتے ہیں یار اجازت ہم نے سفر کرنا. بالکل اچھی بات ہے، ظاہر ہے ہم نے ادھر ہی رہنا. ایک بندہ اسلام آباد سے ہے، اس نے سفر کرنا ہے اپنا، لیکن جھوٹ تو نہ بولے نا بندہ. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو حق کو سن کے بڑے ہی پریشان بیٹھے ہوتے ہیں. مثلا سود خور بیٹھا ہو اور اس دن کوئی سود پہ حدیثیں ہی آ رہی ہوں تو اس کا بھی حال دیکھنے والا ہی ہوتا. زنا کا دلال بیٹھا ہو اور آگے بیان اسی موضوع پہ ہو تو پھر اس کا بھی حال دیکھنے والا ہو. شرابی بیٹھا ہو، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سننے، یعنی جس گناہ میں کوئی ملوث ہے، جب وہی بیان ہو رہا ہو سمجھانے کے لیے تو اس پہ کیا گزرتا ہے. اور یہ طریقہ تھا کن کا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کن کے طریقے پہ چلنے کے؟ باقاعدہ یہ جملے سنے جاتے ہیں محفل میں. عالم دین نے اگر کوئی اصلاحی بیان کیا ہے تو وہ کہنا شروع ہو جائے یار بور ہو گئے. یہ جملے مجمع میں بولے جاتے ہیں. اور باندر کھڑا کر دو جو ناچ کے، کیا مزہ آیا آج کی محفل میں. ظاہر ہے باندروں کو پھر باندروں کے ساتھ ہی انسیت ہونی ہے، بندے کے ساتھ تو ان کو سکون نہیں ملے گا. بات ختم کریں. حق جس جس کو چبھے سمجھ لے کہ میرے ایمان میں کمزوری ہے، میرے ایمان میں، اور پھر جس لیول کا چبھے گا اسی لیول کی کمزوری ہوگی، جس درجے کا چبھے گا اسی درجے کی کمزوری ہوگی. یہ آپ ذہن میں رکھیں. ایک بندہ اتنی بات کر رہا ہے کہ قرآن میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. قرآن میں ہے نا جی، سورہ احزاب آیت نمبر 40. ایک بندے کو اسی جملے پہ تکلیف ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کم از کم مرتد ضرور ہے. جس کو رسول پاک کے خاتم النبیین ہونے سننے پر تکلیف ہو کہ رسول پاک کو کیوں خاتم النبیین کہا ہے تو مرتد تو ہوگا نا، مرزائی قادیانی ہوگا. مسلمان تو ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان کے دل کو تو ٹھنڈک پہنچے گی میرے آقا کی ایک صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ واقعی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے. سمجھ آئی ہے؟ اسی طرح جب نعرہ لگاتے ہیں سنی تاجدار ختم نبوت تو جس کو تکلیف ہو، یعنی اس کا مطلب ہے وہ بے ایمان رسول پاک کو آخری نبی نہیں مانتا، ورنہ تکلیف کیوں ہے؟ ورنہ اور بعض کو تکلیف ہوتی ہے آخری نبی تو مانتے ہیں،
لیکن ان کی تکلیف کا دار و مدار وہی ہوتا ہے جو ہم اکثر روتے ہیں۔ وہ اپنے بیچارے بند گلی کی وجہ سے رو رہے ہوتے، ہاں یہ تو ان کا نعرہ ہے، وہ صرف وہی قائل ہے۔ تو جو بھی مسلمان ہے تاجدار ختم نبوت کا کیا ہے؟ قائل ہے، ورنہ مسلمان ہی نہیں۔ کچھ کو تکلیف اس وجہ سے بھی ہوتی ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار تم بند گلیوں میں اتنا گر گئے ہو کہ رسول پاک کی ایسی صفت کا ذکر کیا انہوں نے کہ جس کے بغیر بندہ مسلمان، تجھے اس پہ بھی تکلیف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بعض کو ابھی اس نعرے سے تکلیف ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ اب توجہ کریں، اس کا 14 صدیوں سے ہر مسلمان کا یہی نظریہ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دین کے لیے ہر وقت کیا ہے؟ بند گلیوں کی وجہ سے بہت ساری بند گلیوں میں اس نعرے پہ بھی تکلیف کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ کہ رسول پاک کے ساتھ کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس کے معنی پہ نہیں عمل کرتا وہ الگ بات، لیکن معنی یہی ہے آپ کے دین کے لیے سب کچھ حاضر ہے۔ نماز پڑھنا حاضر نہیں ہے نعرے لگانے والے کے لیے، یہ وہی بات ہے غلامی رسول میں جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن تمہیں تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے اس نعرے سے، اس یا کہنا یہ سیاسی نعرہ ہے، استغفر اللہ العظیم سے۔ ایک بندہ اپنے نبی علیہ السلام سے اظہار عقیدت کا ذکر کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دین کے لیے حاضر ہیں، نماز ہو مر جائیں گے نہیں چھوڑیں گے۔ اس نعرے کا مطلب یہ ہے، کسی مفتی صاحب کو آپ لیں میرے سامنے، یہی مطلب نہ ہو تو میں کم از کم تبلیغ چھوڑ دوں گا۔ روزہ ہو یا رسول اللہ ہم، داڑھی رکھنی ہو پوری یا رسول اللہ ہم، فلمیں ڈرامے نہ دیکھنے ہو یا رسول اللہ ہم، تشریح پوری کرو نا لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی، تو پھر لگانے والے کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ نماز پڑھنی نہیں ہے، روزہ، فلمیں ڈرامے چھوڑنے، دن رات کنجریوں کو دیکھنا سننا، لبیک یا رسول، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو 24 گھنٹے گناہ، غلامی رسول میں موت بھی، کچھ تو شرم کرو۔ غلامی رسول، لبیک یا رسول اللہ تقریباً ملتے جلتے مفہوم ہیں کہ آپ کے دین کے ہر مسئلے کے لیے ہمارا سب کچھ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے ہم حاضر ہی نہیں ہوتے۔ کتنے مسلمان ہیں ہمارے مسلک میں جو روزہ نہیں رکھتے، جن کی داڑیاں نہیں ہیں شریعت کے مطابق، جو فلمیں ڈرامے گانے وجہ سے نہیں بچتے۔ تو یہ ساری خرابیاں ہماری اپنی سستیوں کی وجہ سے، جب ان سے اظہار محبت کیا جا رہا ہے تو ان کی سیرت پہ عمل کیا جائے، ان کے مبارک طیب و طاہر سیرت پہ کیا کیا جائے، اور ان دوسروں کو جن کو اب تک میں نے سمجھایا کچھ شرم و حیا کرنی چاہیے کہ یوں تم بند گلیوں میں پھنس گئے، اب تاجدار ختم نبوت یا تاجدار معصومیت یا جناب والا لبیک یا رسول اللہ، ان نعروں پہ بھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ سوچنا اکیلے بیٹھ کے کہ میں کس ذات سے تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہ نعرہ کسی کا ذاتی نعرہ ہے؟ یہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے، جو مسلمان ہے، جو کیا ہے، کتنا تعصب ہے۔ مسلک ایک ہے، مسلک اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک جگہ اسی نعرے کے لگانے پہ بندے کو مارا پیٹا گیا ہے، وہ بھی سنی۔ تو یہ بند گلیاں کتنا نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اسے آپ پوچھو نا جس نے مارا ہے، کیا تو رسول پاک کے لیے حاضر؟ مجھ سے زیادہ مجاہد ہی کوئی نہیں، تو اللہ کے بندے اس بندے کو کیوں مارا ہے؟ وہی بند گلی والی بات، یہ ان کا نعرہ ہے، یہ تیری جہالت ہے
ان کا ہے تو پھر ان کو آئے ہوئے تو 4 سال ہوئے، 5 ہوئے، تو پھر تو یہ نعرہ ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا سب کچھ حضور کے دین کے لیے حاضر ہے۔ یہ تو صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ فرق اتنا ہے، ہم زبان تک کہتے ہیں، انہوں نے اپنی تجرباتی دنیا کی زندگی میں سب کچھ یا رسول اللہ آپ کے دین کے لیے حاضر، انہوں نے سب کچھ کر کے دکھلایا تھا، بس اتنا فرق ہے۔ ہم ایک چند بندے ہیں کہ ماشاءاللہ بعمل ہے، نعرہ لگاتے تو عمل بھی کرتے۔ تو غلامی رسول ہو یا لبیک یا رسول اللہ ہو، اپنے آپ سے پوچھ لینا مجھے سرکار کے دین پہ عمل کرنے میں کوئی پرابلم تو نہیں بن رہا، ورنہ پھر چپ کر جایا کرو بس، اور کیا ہو سکتا ہے؟ جھوٹ تو نہ بولے نا بندہ۔ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا آرڈر ہو تو نمازیں بھی پڑھیں گے، آپ کا آرڈر ہو تو روزے بھی رکھیں گے، آپ کا آرڈر ہو تو زکوٰۃ بھی دیں گے، آپ کا آرڈر ہو تو عشر بھی نکالیں گے، اور جب آرڈر 20 بار علماء سنا چکے، نہیں نماز نہیں پڑھی جاتی ہم سے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہم سے، عشر کیوں نکالیں؟ یہ ہیلے بہانے، خود ہی تو کھانی ہوتی ہے گندم، عشر کس بات کا؟ کون سی کو بیچنی ہے؟ اپنے جانوروں کو چارہ کھلاتے، عشر کس بات کا؟ تم دعا کرو کہ اللہ نے تمہیں حضور کا امتی بنایا ہے، ورنہ تم کب کے پتہ نہیں کیا بلا بن کے ختم بھی ہو چکے ہوتے۔ یہ ان کا صدقہ ہے کہ شکلیں نہیں بدلتی۔ تو حق کو سننے سے پیچھے کون رہتا ہے؟ میں نے اتنا جملے بولے آپ پھر بھی چوپ پہ، کسی بھی موضوع پہ گویا اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک طریقہ بھی آ گیا کہ جب حق بولا جا رہا ہو اور میرے ہی خلاف ہو، میرے اندر غلطی ہے تو تبھی میرے خلاف بنا ہے حق، ورنہ حق تو کسی کے خلاف نہیں جاتا۔ تو مجھے تکلیف تو نہیں ہوتی اس بندے سے یا ان جملوں سے، ہوتی ہے تو پھر ایمان کے علاج کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ نکلتا ہے یار اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے آج ہمیں سمجھایا، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ طیب ہو کے آئندہ دین رسول پہ عمل کریں گے، پھر ہے مزہ، پھر ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول، پھر ہے لبیک یا رسول اللہ۔ ہم آپ کے دین کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، ہر وقت۔ بے شک جانتا ہے اللہ ان کو بھی، یتسللون، جو نکل جاتے ہیں چپکے سے، منکم، تم میں سے، لواذا، کسی نہ کسی چیز کی آڑ لے کے چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کون کون نکل رہا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، تو بس فَلْيَحْذَرْ، ڈرنا چاہیے، توجہ سے سننا، الذین، ان لوگوں کو، یخالفون، جو مخالفت کرتے ہیں، ان امرہ، ان مصطفیٰ کریم کے حکم کی، ان کو ڈرنا چاہیے جو مصطفیٰ کریم کے حکم کی۔ آئیے سمجھو، مثالیں دینی پڑیں گی۔ جو میرے حبیب کے حکم کے خلاف چلتا ہے، مخالفت کرتا ہے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ کس چیز سے؟ ان تصیبہم، یہ کہ پہنچے ان کو فتنہ، کوئی مصیبت بھی آ سکتی، او یصیبہم، یا پہنچے ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یار آقا کریم کے آرڈر کے خلاف چلنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ فرمائیں ماں کی عزت کرو، بندہ ماں کو گالیاں دے، کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ آپ کے حکم کی مخالفت ہے۔ آپ فرمائیں باپ کی عزت کرو، ہم باپ کو ہی گالیاں دینا شروع کر دیں ایک بیوی کی خاطر؟ لاکھ بیویاں قربان کرانی پڑے، سودا سستا ہے، اپنے باپ کی مخالفت کبھی نہ لینا۔ کوئی ایسی بیوی ہے نا جو آپ کو ابھارتی ہے، تیرا باپ ایسا ہے، تیرا باپ، اس کو سمجھائیں انسان بن جا۔ ہاں میرے باپ کی کوئی غلطی ہے، تیرے ساتھ کوئی جرم ہے تو ثبوت پیش کر، اگر نہیں تو کیا بن جا، تجھے باہر نہیں گیا۔ پھر بھی نہیں سمجھتی، اس کے والدین کو کہو،
اس کو سمجھاؤ یہ میرے باپ کے خلاف میری ماں کے خلاف بول، اگر وہ بھی اسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر ان کو کوئی اس کو لے جاؤ، طلاق نہیں دینی اس کو۔ کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہے انہوں نے پھر رابطہ کرنا ہے آپ سے، ان کو کہ جی ایک ہی شرط ہے ہماری تو دشمنی کوئی نہیں، یہ میرے ماں باپ کے خلاف بولنا آئے میری عزت ہے میری بیوی۔ اگر کچھ عرصے کے بعد بھی عقل نہیں آتی تو اس کو کہو ٹھیک ہے سمجھا سکتے ہو ٹھیک، ورنہ اب ہم سمجھانے لگے طلاق دے دو۔ ایک عقل آ جائے تو دوبارہ لے آنے کے قابل رہ جائے۔ ماں باپ کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ رسول پاک نے فرمایا نماز مسلمان پہ جو نہیں پڑھتا پھر اس کو، رسول پاک نے فرمایا مسلمان مرد کے لیے پوری داڑھی رکھنا لازم ہے، جو نہیں رکھتا اس کو، بس آپ اس طرح پوری شریعت یہاں پہ لاگو کر سکتے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فلمیں ڈرامے گانے باجے کنجریوں کو دیکھنا سننا کیا قرار دیا ہے؟ تو جو دیکھ رہے ہیں کن کی مخالفت ہو رہی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا حکم ہے عشر زکوٰۃ پورا پورا حساب کر کے دینا ہے، اور جو نہیں دے رہا دیکھو قرآن کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اب بھی کسی بندے کو عقل نہ آئے تو پھر اس کو اپنے آپ ہی رونا چاہیے نا۔ کس طرح واضح، آپ میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس کو یہ آیت سمجھ نہ آئی کہ جو رسول پاک کی مخالفت کرے اللہ فرماتا پھر اس کو ڈرنا چاہیے، دنیا میں بھی ہم مصیبتیں اس پہ نازل کریں گے مختلف انداز، اور قبر و آخرت میں عذاب علیم سے ڈرنا چاہیے۔ کس کو نہیں سمجھ ہے؟ کس کو نہیں پتا میرا فلاں کام رسول پاک کی شریعت کی مخالفت ہے؟ ایک بندہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ رسول پاک کی شریعت کی مخالفت ہے؟ 2 نمبر چیزیں بیچ رہا ہے، اس کو نہیں پتا؟ دودھ میں گوشت میں پانی ڈال کے مسلمانوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کو نہیں پتا؟ یہ بھی تو دھوکے میں آتا ہے نا۔ سمجھ آئی؟ کس بندے کو نہیں پتا کہ یار میں فلاں گناہ جو کر رہا ہوں رب کی بھی نافرمانی ہے مصطفیٰ کریم کی بھی، پھر بھی لگا رہے تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ علماء بیچارے تو سمجھا ہی سکتے ہیں نا جی اللہ کا دین۔ ہاں آپ میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی تو کھڑا ہو کے بات کرے، میں پھر اس کو سمجھاتا ہوں، ایسے سمجھ آئے گی قبر تک نہیں بولے گا اللہ کے حکم سے، میں اسی پر اس کو سمجھاؤں گا نا، پھر اس کو نہیں یاد بات بولے گی۔ آ گئی ہے نا سمجھ کہ جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کے خلاف دیکھ لیں آپ۔ الا ان للہ، سن لو بے شک للہ اللہ ہی کا ہے، کیا کچھ اللہ کا ہے؟ ما جو کچھ بھی ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور جو کچھ بھی ہے، باقی بچا ہی کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے سارا، قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس حال میں بھی ہو نا، ما انتم علیہ، جس حال میں بھی ہے بندے خدا تو ہے، قد یعلم، تیرا رب تیرے حال کو دیکھ رہا ہے۔ کتنے گندے بندے ہو جو بندوں سے ڈر کے گناہ چھوڑتے ہیں، چپکے سے کرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ قرآن نے کئی بار آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ کسی حالت میں بھی ہم اپنے رب سے سب کچھ رب کے سامنے ہے۔ سمجھ آئیے؟ سب کچھ رب کے سامنے ہے۔ ایسے داڑھی کترا دے اس میں بھی تو رب کے سامنے ہی گناہ کرتے، جو بھی کترواتا ہے سب کے لیے ایک ہی حکم۔ جب آپ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں رب کے سامنے ہوتے، آپ کی بات نہیں ہے، سب کی بات۔ جب ہم کسی کے خلاف زہر اگل رہے ہوتے ہیں، اکیلے بیٹھ کے 2 بندے تیسرے کے خلاف، کبھی چغلی کی بھی غیبت، اس کی شان کو جناب اس کی عزت پہ کیچڑ ڈال، رب کے ہم سامنے ہیں۔
وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جب سب کچھ سامنے ہے تو فرمایا یاد رکھ تم سب نے میری بارگاہ میں لوٹ کے آنا ہے. تو یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَيُنَبِّئُ، میں خود بتاؤں گا، ہم ان سب کو کیا بتائے گا یا اللہ؟ بِمَا عَمِلُوا، جب جہاں جس وقت عاملو جو کیا میں بتاؤں گا. تو نے فلاں ٹائم یہ کیا تھا، تو نے فلاں ٹائم یہ کیا تھا، تو نے فلاں ٹائم یہ کیا تھا، تو نے فلاں ٹائم. خدا کا خوف کرو، اپنے ٹائم ٹھیک کر لو، ہر ٹائم پہ ہی ٹھیک کام کرتے جاؤ، ہر ٹائم پہ ہی. اب یہاں کسی کی جرت ہے کہ فلم دیکھے یہاں بیٹھ کے؟ کیونکہ بہت سارے بندے بیٹھے. یہاں کسی کی جرت ہے کہ بھلے اس کے موبائل میں گانے باجے کھڑے ہیں، جرت ہے کہ یہاں چلا ہے؟ کیونکہ بہت سارے گندی تصویریں اگرچہ اس کے موبائل میں کھڑی ہوں، اول تو اس کو شرم آنی چاہیے، میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں، جیب میں کیا ڈالا ہوا ہے، اول تو اس کو شرم آنی چاہیے. یہاں وہ کسی صورت بھی دیکھے گا بندے بیٹھے، حالانکہ ان بندوں نے نہ میرا حساب لینا نہ ہم نے آپ کا لینا ہے. جو رب فرما رہا ہے میں تیرے ہر حال کو ہی جانتا ہوں اور تجھے پھر بتاؤں گا تو نے فلاں ٹائم یہ کیا، فلاں ٹائم یہ کیا، فلاں ٹائم، اور حساب بھی اسی نے لینا ہے. تو پھر بندوں سے ڈرنا چاہیے یا اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ بس جس کو یہ بات سمجھ آ گئی رب کا ولی ہو گیا. ولایت بڑی سستی چیز ہے، ہم آنا ہی نہیں چاہتے اس طرف. جس کو یہی بات سمجھ آ گئی ہے میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور اس نے رب کی نافرمانی کو جلوت و خلوت، وہی اللہ کا ولی ہے، وہی اللہ کا دوست. داڑھی کترانے بیٹھا، میرا رب دیکھ رہا ہے، رب کے سامنے میں گناہ کر، اور نہیں آج سے میری داڑھی کو ہاتھ نہیں لگا. فلم دیکھنا، رب کے سامنے فلم دیکھ، اور نہیں آج کے بعد نہیں دیکھ. اسی طرح رب کا ولی اور کون ہوتا ہے؟ ان کو کچھ سینگ لگے ہوتے ہیں اوپر، مسلمان ہوتے ہیں، دین پہ عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اللہ ان کو اپنا، آپ بھی بن سکتے ہیں، رسول پاک کے دین پہ عمل کریں. صرف رمضان میں نہیں، جب تک سانسیں چل رہی ہیں عمل کرنا ہوتا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں، رمضان میں نمازیں آگے پیچھے، 11 مہینے نماز کے قریب ہی نہ ہوں. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو بھی اور جہاں تک یہ آواز پہنچتی رہے سب کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.